الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم واو میں اور لما جب جاء آ گئے ہم ان کے پاس کتاب ایک خاص کتاب دو پیشن یہ تنوین جو ہے یہ عظمت ظاہر کرتی ہیں اس کتاب کی التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم یہ عظمت ظاہر کرتی ہے من میں سے ان دامن پاس مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس چیز کے واسطے معہم جو ان کے پاس ہے معامن ساتھ ہم ان کے ساتھ وکانو اور تھے من سے قبل کا معنی پہلے یستفتحون یہ اصل میں ہے فاتح یفتح سے باب استفعال ہے معنی کھولنا کیا کھولنا الا میں نے پر الذین وہ لوگ کافروا جو منکر ہیں فلما پس جب جاءہم آ گئی ان کے پاس ما وہ چیز عرفو پہچان لیا کفروا بھی انکار کرنے لگے ساتھ اس کے فلعنت اللہ فا نتیجہ فا پس لعنت اللہ لعنت اللہ کی علی میں نے پر الکافرین کفر کرنے والے دیکھیے فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب خاص اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ وکانوا من قبل اور تھے اس سے پہلے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے علی الذین ان لوگوں کے اوپر کفروا جو کافر ہیں فلما جاءہم پس جب آ گئی ان کے پاس ما عرفوا وہ چیز پہچان بھی لی کفروا بھی انکار کرنے لگ گئے ساتھ اس کے فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر جی یہاں سے اللہ کریم پانچویں قسم بنی اسرائیل کی پیش کر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ بنی اسرائیل ان کی خواستیں تو آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کے آباء و اجداد نے کیا انبیاء کی تکذیب کی اور کیا انبیاء کو قتل کیا اور کیا انکار کیا یہ موجودہ بنی اسرائیل کو دیکھ لو یہ آپ کو پہچانتے بھی تھے آپ کو حق جانتے بھی ہیں اور آپ کی تعریفیں پڑھ بھی چکے ہیں نشانیاں پڑھ بھی چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا انکار کرتے یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو پچھلوں کو تو چھوڑو یہی ان کی حرکتیں دیکھ لو کہ یہ خود قرآن کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر کیا کر دیتے ہیں یہ گو یہودیوں کے بارے میں ہے گو یہ اس کا شان نزول یہودیوں کے بارے میں لیکن اس کا حکم عام ہے نزول کہاں ہے یہودیوں کے بارے میں اب میں کہہ دوں کہ اس کا شان نزول تو وہ بھائی شان نزول تو وہ ہو گیا تو پھر یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھے وہ یہودی تو چلے گئے بات تو اب ختم ہو جانی چاہیے پھر اس آیت کا مطلب
کوئی وعدے نہیں ہے، اس کا آپ فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا حکم ہی نہ ہو تو اس کا فائدہ ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لہذا اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ان یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو ان کے اوپر اللہ کی کیا پڑ گئی؟ لعنت پڑ گئی۔ تو گویا کہ ایک بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن کو سمجھتا بھی ہے کہ یہ حق ہے قرآن، پھر بھی قرآن کو عدل بدل پہ لگا ہوا ہے، پیغمبر کے فرمان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ خیر، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جب آ گئی ان کے پاس کیا کتاب، من عند اللہ، کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک کتاب ہے، قرآن کی عظمت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آئے بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کے حق ہونے کی مصدقن، یہ تصدیق کرنے ہیں، یعنی جو مسئلہ تورات کے اندر ہے، جو مسئلہ انجیل کے اندر ہے، قرآن بھی وہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ تورات اور انجیل کے اندر مسئلہ توحید تھا، تو اس نے بھی مسئلہ توحید بیان کر دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد وَقَالُوا مِن قبل، اللہ فرماتے ہیں تھے اس سے پہلے، تھے اس سے یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آ کر کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ وسیلہ مانگا کرتے تھے۔ پوری لغت عرب میں جاؤ، یستفتحون کا معنی وسیلہ مانگنا ہے ہی نہیں۔ پوری لغت عرب میں جاؤ، یستفتحون کا معنی وسیلہ مانگنا نہیں ہے۔ فتح یفتح کا معنی ہے کھولنا، کیا؟ کھولنا۔ کیا کرتے تھے؟ وہ دعا یوں کیا کرتے تھے، اللہ وہ پیغمبر بھیجنا ہمارے ساتھ، ہم ان کافر اور مشرکوں کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اس کے ساتھ مل کر ان کا کلا کما کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ پیغمبر تو آ گیا ہے جس کے بارے میں تم فتح اور نصرت مانگا کرتے تھے، تو لہذا اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ، تھے اس سے پہلے یستفتحون، فتح مانگتے، عَلَى الَّذِينَ، کن کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر کافرون جو تھے منکر۔ اچھا، آگے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آ گئی ان کے پاس ما عرفوا، ما سے مراد ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، کیا؟ کیوں؟ یہ پیچھے دیکھو، آپ نے پڑھا کتاب من عند اللہ، تو یہ ماں کی ضمیر جا رہی ہے کدھر؟ کتاب کی طرف۔ دوسرا معنی کدھر ہے؟ فرمایا ماں کا معنی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، وہ پیغمبر کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ پیغمبر آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ لہذا ماں سے مراد ایک پیغمبر کی عظمت ہے اور دوسری کیا چیز ہے؟ قرآن کی عظمت ہے۔ ما عرفو، پہچانتے تھے۔ بھائی کیسے وہ پہچانتے تھے؟ اگر وہ پہچانتے ہوتے تو انکار نہ کرتے۔ آؤ ذرا دوسرا پارہ کھولو، بالکل شروع میں سیقول السفہاء، دیکھیں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، اس کو کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اب کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں؟ ہر بندے کو پک ہوتا ہے کہ یہ میرا کیا ہے؟ یہ میری اولاد ہے۔
جیسے اپنی اولاد کے بارے میں یقین تھا، اس سے بڑھ کر وہ پیغمبر کی ذات کو پہچانتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے، یہی وہ پیغمبر ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ آپ کا باپ عبداللہ، ان سے کئی یہودی عالمہ نے درخواست پیش کی کہ ہم سے شادی کر، کیا کر، ہم سے شادی کر۔ کیوں؟ وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکی تھی کہ عبد المطلب کا بیٹا ہوگا عبداللہ اور اس کا بیٹا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہوگا۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہم سے کیا کر لیں، شادی کر لے۔ ہر عالمہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرے ساتھ شادی کرے گا تو وہ بیٹا مجھ سے پیدا ہوگا، لیکن اللہ نے تو وہ لکھ دیا تھا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، آمنہ۔ اچھا خیر، جب وہ آمنہ سے شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد پھر عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آؤ شادی کر، اب نہیں شادی کر، اب تو تو نے شادی کس سے کر لی ہے، لہذا ہم جو چیز تجھ سے سمجھتے تھے وہ چیز اب ہمیں ملنے والی نہیں، اب تو مسئلہ ہو گیا گڑبڑ، اب مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، وہ پیغمبر آنے والا۔ تو لہذا وہ عالمہ بھی جانتی تھی، ان کے مولوی بھی جانتے تھے، ان کے پیر بھی جانتے تھے کہ وہ نبی آخری آئے گا اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا، پھر مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اچھا یہاں ایک بات ہے تھوڑی سی، تمام مفسرین معنی تو یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، لیکن شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سیاق و سباق سے یہ مسئلہ ثابت نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تحویل قبلہ ہے اور اس کے بعد بھی کیا ہے، تحویل قبلہ ہے، تو لہٰذا اس سے مراد کیا ہے، تحویل قبلہ والا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر بھی ہم توجیہ یہ کرتے ہیں کہ تحویل قبلہ والا مسئلہ بھی ہو تو چونکہ وہ کون پیغمبر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہم یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ تحویل قبلہ بھی ہوا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو لہذا اس وجہ سے اس سے ثابت ہو گئے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے تھے، پہچانتے تھے۔ خیر واپس آؤ اپنے سنو۔ تو لہذا اللہ کیا فرماتے ہیں، فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب پہچان لیا اس قرآن کو یا اس نبی کو، تو کفروا بہ، کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے ایسے کافروں پر، ایسے منکروں پر۔ اب معلوم یہ ہو گیا جو بندہ بھی قرآن کی آیت کا کرے انکار، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کرے انکار، یا آپ کے مسئلے کا کرے انکار، اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے وہ کون ہوگا۔ ایک تو اللہ کی لعنت بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ بظاہر وہ مسلمان بھی کہتا رہے تو وہ مسلمان بنتا نہیں۔ مسلمان تب ہی بنے گا جب قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق کیا بنائے گا، عقیدہ بنائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ سن لیجیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لِمَا مَعَهُمْ جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ وہ فتح مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے اوپر جو منکر تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ پس جب آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا وہ چیز جو پہچان لی نبی علیہ السلام کی ذات کو اور قرآن کو، كَفَرُوا بِهِ انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ لعنت کرتا ہے ایسے کافروں کے اوپر۔ الحمدللہ۔